یہ ایک مچھیرا اور اس کے 4 بیٹوں کی کہانی ہے۔ مچھیرا بہت غریب تھا اور اس کے 4 بیٹے اب بڑے ہو چکے تھے۔ مچھیرا ان سے کہتا ہے، اب تم لوگ اپنی ذمہ داری کو سنبھالو اور اپنے لیے کوئی کام تلاش کرو۔ چاروں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے لیے کوئی کام تلاش کرتے ہیں، اور پھر دوسرے دن وہ کام کی تلاش میں گھر سے چلے جاتے ہیں۔ چلتے ہوئے ان کو راستے میں 4 طرف جانے والا راستہ دکھائی دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں، ہم 1 سال کے بعد یہاں پھر ملیں گے، اور پھر چاروں الگ الگ راستے پر چلے جاتے ہیں۔ ایک بیٹے کو راستے میں چور ملتا ہے اور وہ کہتا ہے، مجھے کام چاہیے، اور چور کہتا ہے، میں تمہیں چوری کرنا سکھا دوں گا۔ پہلے تو وہ منع کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے، چلو یہی سیکھ لیتا ہوں۔ وہ چور اس کو بہت اچھے طریقے سے چوری کرنا سکھاتا ہے اور پھر وہ اچھے طریقے سے سیکھ کر واپس جانے کی تیاری کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے بیٹے کو کچھ دن کے بعد ایک دوربین والا بزرگ دکھائی دیتا ہے اور وہ دوربین والا اس سے کہتا ہے، اس سے میں تم کو بہت دور دور کی چیزیں دکھا سکتا ہوں، کیا تم یہ کام سیکھنا چاہو گے؟ وہ کہتا ہے، ضرور، اور وہ اس سے دوربین کا سارا کام سیکھ لیتا ہے اور وہ جب چاہے اور جہاں چاہے ہر چیز ڈھونڈ سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ تیسرا بیٹا ایک شکاری سے ملتا ہے اور وہ شکاری سے کہتا ہے، مجھے شکار کرنا سکھا دو۔ پھر وہ اس سے شکار سیکھتا ہے اور وہ شکاری اسے بہت اچھے طریقے سے شکار کرنا سکھاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بیٹا بھی اچھے طریقے سے شکار کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بھی واپس آنے کی تیاری کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا بیٹا اس کا، جو کہ ایک درزی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، مجھے بھی یہ کام سکھا دو۔ درزی کہتا ہے، اگر محنت کر کے کام سیکھنا ہے تو میں تمہیں سکھا دوں گا۔ وہ اس سے کہتا ہے، میں بہت محنت کروں گا، اور وہ بہت اچھے طریقے سے کام سیکھ لیتا ہے اور درزی کو اس کا کام بہت پسند آتا ہے۔ پھر درزی اسے جاتے وقت سوئی اور دھاگا دیتا ہے اور کہتا ہے، تم اس سوئی دھاگے سے جو بھی کام کرنا چاہو گے وہ ہو جائے گا۔ پھر وہ چاروں اسی راستے پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور پھر گھر کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ پھر اپنے باپ سے ملتے ہیں اور ساری باتیں اپنے باپ کو بتاتے ہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ کی بیٹی اغوا ہونے کی افواہ پھیلتی ہے اور پھر بادشاہ کہتا ہے کہ جو بھی میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لائے گا، میں اس سے اس کی شادی کروا دوں۔ یہ سن کر ان کا باپ کہتا ہے، جاؤ، اب تمہیں آزمانے کا وقت آ گیا ہے، جاؤ اور رانی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ پھر سب اس کو ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں۔ دوربین والا دوربین سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے، ڈریگن اسے جزیرے پر لے گیا ہے اور اس کے پاس رانی بھی ہے، اور پھر وہ بادشاہ سے کشتی مانگتے ہیں اور وہ انہیں کشتی دے دیتا ہے، اور پھر وہ سب کشتی پر بیٹھ کر رانی کو لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ چور کہتا ہے کہ میں اس کو ڈریگن سے چرا لاؤں گا، اور پھر وہ ڈریگن سے رانی کو چرا کر لے آتا ہے، کیونکہ ڈریگن تو سو رہا ہوتا ہے۔ پھر جب ڈریگن جاگتا ہے تو وہ ان کی کشتی پر حملہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے، اور پھر حملہ کرنے سے پہلے شکاری اس کو دیکھتا ہے اور اس پر حملہ کرتا ہے، اور پھر ڈریگن بھی حملہ کر دیتا ہے اور پھر ان کی کشتی ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر جو درزی ہوتا ہے وہ سب کچھ اکٹھا کر کے ہلکے ہلکے سینا شروع کر دیتا ہے اور ان کی کشتی پھر سے جڑ جاتی ہے، اور پھر وہ واپس آ جاتے ہیں، اور بادشاہ ان سے کہتا ہے، اب تم چاروں آپس میں فیصلہ کر لو کہ کون میری بیٹی سے شادی کرے گا۔ پھر وہ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے اسے ڈھونڈا، میں نے اسے چرایا، میں نے اسے ڈریگن سے بچایا۔ درزی کہتا ہے، واپس آنے کے لیے تو کشتی کو میں نے ہی سیا،
बादशाह ये सारी बातें सुनकर उनसे कहता है कि मैं तुम में से किसी से भी अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। मैं अपने महल के एक हिस्से की दौलत सारी तुम लोगों को देता हूँ। फिर वो सब खुश खुश रहना शुरू हो गए।